شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي التهامي السيد البهي والسراج المضيء الكوكب الدري الصاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا ابن الذبيحين۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ انا ابن الذبیحین، دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ پہلے ذبیح ہیں ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام ذبیح اللہ پہلے۔ وہ کیسے کہ خواب دیکھا جناب ابراہیم علیہ السلام نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے بیٹے، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، یا بنیا انی ارا فی المنام، میں نے آپ کو دیکھا ہے خواب کی حالت میں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو اس کو کیسے دیکھتا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا تری، تو آگے جناب اسماعیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے بابا جان، کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو باپ کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا، بیٹا کہہ رہا ہے کہ آپ کو جو حکم ہوا ہے، یہ انبیاء کے خواب نہیں ہوتے، یہ حقیقت ہوتی ہے، یہ وحی الہی ہوتے ہیں۔ تو بیٹا کہہ رہا ہے باپ کہہ رہا ہے یا بنیا انی ارا فی المنام، کہ اے میرے بیٹے میں نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے، خواب میں دیکھا کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے بیٹے تیری کیا رائے ہے، تو کیا چاہتا ہے، کیسے دیکھتا ہے اس کو؟ تو جناب اسماعیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں قال یا ابت ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ اے میرے بابا جان اگر اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے۔ تو لے کے چلے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کہ مقام مناز کے ساتھ ہی وہاں جا کے اپنی بعض لکھتے ہیں کہ گوشت راز کی زین بچھائی نیچے، اور بعض نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قبا اتار کے نیچے زمین پر بچھائی تاکہ میرے بیٹے کو کہیں کوئی کنکری پتھر نہ لگ جائے، معصوم سے میرا بیٹا ہے، نبی ہے اور میرا جگر گوشہ ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو پہلے اپنی قبا بچھائی، اوپر جناب اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا، ہاتھ پاؤں باندھ دیے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دی۔ اور ہوا یہ کہ جب چھری کا ارادہ کیا، لٹا دیا جناب اسماعیل علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانے کا ارادہ کیا تو اللہ کی طرف سے ہوا کیا، چھری الٹ ہو گئی، چھری رک گئی، دوبارہ کوشش کی پھر رک گئی، الٹ ہو گئی، تیسری بار ایسے کی، کئی بار ایسے ہوا، تو پھر اللہ کی طرف سے اسماعیل علیہ السلام کی بجائے دمبا آ گیا اور نیچے سے نکال لیا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے نکال لیا گیا اور دمبا ذبح ہوا پڑا تھا۔ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دمبا ذبح ہوا ہے اور بیٹا بچ گیا، سجدہ شکر میں ہے۔ تو پوچھا پروردگار یہ کیا بنا، میں نے تو بہت کوشش کی کہ میرا بیٹا ذبح ہو جائے۔ تو فرمایا نہیں، ہمیں ایسی قربانی نہیں چاہیے جس کے لیے اس کی ماں کو پتہ ہی نہیں ہے، ماں کو آپ بتا کے نہیں لائے،
اس کی ماں ہاجرہ کو آپ نے ابھی بتایا نہیں اور ویسے لائے ہیں. ہمیں تو ایسی قربانی چاہیے جن کی مائیں خود تیار کر کے بھیجیں. وہ مائیں عام مائیں نہیں تھیں کہ جو خود تیار کے بھیجیں. وہ کربلا کی مائیں تھیں، وہ کربلا میں مائیں تھیں کہ جو خود تیار کر کے بھیجتی تھیں. یہ ماں وہ ہے، ابھی اس میں وہ جگرا نہیں ہے، وہ برداشت نہیں ہے. بعد میں پتہ چلا جناب ہاجرہ کو کہ بیٹا یہ گلے پر نشان کیا ہے. تو جناب اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا مادر گرامی، میرا باپ مجھے ذبح کرنے کے لیے جب لے گیا تھا تو یہ چھری کا نشان ہے کہ جب ذبح کرنے لگا تھا. بس یہی برداشت نہ کر سکی جناب ہاجرہ اور انتقال فرما گئی. اور مگر کربلا میں وہ مائیں ہیں جو خود تیار کر کے بھیجتی رہیں. تو پہلا ذبیح یہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. پہلا ذبیح اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، اور دوسرا ذبیح جناب عبداللہ ابن عبد المطلب سرکار رسول خدا کے بابا جان. تو وہ ایسے کہ جناب عبد المطلب علیہ السلام چاہے زمزم کی تجدید کر رہے تھے، ان کو دوبارہ کھود رہے تھے، اور اس وقت آپ کا ایک ہی بیٹا تھا بڑا جس کا نام حارث تھا. تو اس وقت بھی قریش بہت زیادہ مخالفت کر رہے تھے اور آپ کو محسوس ہو رہا تھا. تبھی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا تو ان میں سے ایک کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا. تو اللہ نے جیسے ہی 10 بیٹے عطا کیے، 10 بیٹے پورے ہو گئے، جوانی کے حدوں کو پہنچے، تو اس وقت جناب عبد المطلب علیہ السلام نے وعدہ پورا کرنے کی، جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، جو دعا مانگی تھی، اس کو ایفا کرنے کا وقت آ گیا. تو جب آ کے پوچھا تو بظاہر سب خاموش تھے، سکوت طاری تھا سب بیٹے، مگر ان میں سے جو امین رسالت تھے سرکار جناب عبداللہ ابن عبد المطلب سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم. تو انہوں نے اس وقت ان کی عمر بظاہر 11 سال تھی. تو انہوں نے کہا میں حاضر ہوں، میں مقدم رکھتا ہوں اس چیز کو کہ اللہ کی راہ میں قربان کیا جاؤں. تو جب یہ دیکھا کہ کمال کی فصاحت و بلاغت ہے اور کمال کا صبر و برداشت ہے اور اتنی کمال کی بات کی ہے، تو جناب عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. اتنے آنسو آئے کہ ریش مبارک آنسوں سے تر ہو گئی. اور پھر بلایا باقیوں کو، تو باقی بھی راضی ہو گئے. کہا کہ بابا جان ہم سارے کے 10 راضی ہیں، تیار ہیں، جیسے آپ چاہیں بارگاہ رب العزت کی میں ہمیں قربان کر دیں، ہم میں سے جس کو بھی چاہیں. تو فرمایا ایسے نہیں، اپنی ماؤں سے اجازت لے لو، تیار ہو کے آ جاؤ. سارے تیار ہو کے آ گئے. اور پھر اس وقت فرمایا کہ ایسے نہیں ہوگا. قربان گاہ میں لے آئے اور دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار جو میں نے وعدہ کیا تھا، آپ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے 10 بیٹے عطا کر، تو ان میں سے ایک میں تیری بارگاہ میں قربان کروں گا. تو وہ وقت آ گیا ہے. تو تاریکی کو جو ہے وہ دور فرما، اور جو یہ تیرے سامنے میری ساری امانتیں ہیں. 10 کے 10 بیٹے ہیں، اور 10 بیٹے کون کون سے؟ پہلا حارث بن عبد المطلب، دوسرا زبیر، تیسرا زرار، پھر مقوم، اور پھر جناب عبد المطلب، حجل، ابو لہب، جناب حمزہ، اور جناب ابو طالب، اور جناب عباس. یہ 10 کے 10 بیٹے. تو جناب ابو طالب کی اور جناب عبداللہ کی ایک ماں تھی. تو جب یہ قربانی کے لیے تیار کیا گیا اور قرآن اندازی میں جناب عبداللہ کا نام نکلا، تو اس وقت جناب ابو طالب پہ سب سے زیادہ اثر ہوا ہے. اور آ کے کہتے ہیں بابا جان، اے سردار بکا سید البطحا، میرے بابا جان جناب عبد المطلب کو کہا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب عبداللہ کی بجائے، میرے بھائی، اس چھوٹے بھائی کی بجائے مجھے ذبح کر دیا جائے. تو جناب عبد المطلب فرماتے ہیں بیٹا ایسے نہیں ہو سکتا، اللہ کے کاموں کو کوئی نہیں ٹال سکتا، کہ جو ہم نے سوچا ہے، جیسے دعا مانگی ہے، اللہ نے ہماری دعا پوری کی ہے. تو قرآن اندازی میں بھی نام جناب عبداللہ کا نکلا ہے، تو ہم اسے ہی قربان کریں گے. تو جب قربان گاہ میں لے گئے
اور کافی زیادہ رش تھا، پورا مکہ اکٹھا ہو گیا، اور کہا کہ یہ کیسے، کیا کرنے جا رہے ہیں اے سید البطحاء، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں کہ یہ تو ایک سنت بن جائے گی، آپ ذبح کر رہے ہیں تو بعد میں بھی ایسے ہوگا۔ تو کہا کیا کیا جائے، میں اللہ کی ناراضگی کیسے مول لوں، خود ہی دعا مانگی تھی اور اللہ نے مجھے 10 بیٹے تھی، ان 10 میں سے ایک ایک قربان کرنے کا میں نے خود کہا تھا۔ تو کہا لوگوں نے کہ ایسے کریں، آپ قرآن اندازی کریں۔ تو قرآن اندازی کی گئی، اور قرآن اندازی میں حضرت عبداللہ کا نام آیا، دوبارہ قرآن اندازی کی، پھر عبداللہ کا نام آیا۔ تو پھر کہا گیا کہ آپ ایسے نہیں، اونٹوں پر قرآن اندازی کریں، کہ 10 اونٹ برابر اور جناب عبداللہ پر قرآن۔ تو 10 اونٹوں اور جناب عبداللہ کے درمیان قرآن ڈالا گیا، پھر جناب عبداللہ پہ قرآن، پھر 10 اونٹ اور بڑھائے گئے، پھر قرآن ڈالا گیا، پھر بھی جناب عبداللہ پہ قرآن۔ اس طرح کرتے کرتے 10 20 30 40 50 60 70 80 90 تک بھی ایسے، پھر 100 کیا۔ اس کے بعد جب 100 مکمل کر لیے اونٹ، کہ 100 اونٹوں پر اور جناب عبداللہ پر قرآن اندازی کی، تو پھر اونٹوں پر آیا، جناب عبداللہ بچ گئے۔ اس کے بعد ایک دفعہ پھر جناب عبد المطلب نے پھر کوشش کی تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ جناب عبداللہ کا نام نکلا، 100 اونٹ پورے ہو گئے، ادھر 100 اونٹوں پر قرآن اور جناب عبداللہ کے درمیان جب قرآن ڈالا گیا تو قرآن اندازی میں جناب عبداللہ کی بجائے اب اونٹوں پر قرآن اندازی کے لیے نام نکلا۔ تو انسان کی قدر و قیمت بڑھ گئی، پہلے 10 سے ابتدا کی تھی، پھر 10 پھر 20 پھر 30 پھر 40 پھر 50 پھر 60 پھر 70 پھر 80 پھر 90 پھر 100۔ تو 100 جب آ گئے تو اس وقت بھی جناب عبد المطلب مطمئن نہیں ہوئے، پھر دوبارہ قرآن اندازی کی اور پھر مطمئن ہوئے کہ پھر بھی جناب عبداللہ کی بجائے اونٹوں پر قرآن نکلا۔ تو اس وقت جناب عبداللہ کو لے کر جناب عبد المطلب اور پورا مکہ اکٹھا ہو گیا تھا، بہت زیادہ تعداد تھی، لوگ خوش و خرم واپس ہوئے۔ تو ہم 7 مسائل کا ذکر کرتے ہیں۔ شہزادگان جناب مسلم بن عقیل، تو جب جناب مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد ان 2 شہزادوں کو قید کر دیا گیا، تو جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے 2 یتیم بچوں کو قید کر لیا گیا۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ قاضی شرح تھا، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کو قاضی بنایا گیا، اور تقریباً 70 سال یہ رہا ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اور اس کے بعد بھی رہا، اور یہ 70 سال تک کوفے کا قاضی رہا ہے۔ تو انہی کے گھر میں تھے یہ دونوں بچے۔ پھر انہوں نے خود ہی اپنے بیٹے اسد کے ذریعے روانگی کا سوچا، کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ عبید اللہ بن زیاد پہنچ گیا ہے، میں تو کوفے کا قاضی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ذمہ پڑ جائے۔ تو ان بچوں کو رخصت کیا، اور ساری رات وہ بچے سفر کرتے رہے، کیونکہ کوفہ کی گلیوں سے آشنا تو تھے نہیں، سارا سال قید رہے تھے۔ تو ہوا یہ کہ جب ساری رات سفر کرتے کرتے تھک بھی گئے، پاؤں میں آبلے بھی پڑ گئے، اور جب صبح ہوئی تو نماز فجر ادا کی۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد ساتھ ہی ایک نخلستان تھا، کھجوروں کا باغ تھا، وہاں پہنچے اور وہیں پانی بھی پیا، اور وہیں ایک کھجور کے ساتھ بیٹھ کے عبادت کرنے لگے۔ حالانکہ ساری رات کے جاگے ہوئے تھے، تھکے ہوئے تھے، سکون کب مل سکتا تھا، عبادت کرتے رہے۔ اور اچانک ایک عورت، ایک کنیز آئی اور پانی بھرنے کے لیے، تو اس نے آفتابہ یوں ہی ڈالا تو پانی میں عکس نظر آئے، تصویریں بچوں کی نظر آئی۔ اس نے کہا کون ہو، کیسے ہو، کدھر سے آئے ہو، باپ کا نام کیا ہے، تم کون ہو؟ سارے اس نے سوالات اکٹھے کر دی۔ تو بچے اس کو دیکھ کر رونے لگے اور کہا کہ کیا تو دوستداران آل محمد میں سے ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام سے محبت اور پیار کرتی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اندازہ ہے
کہ آپ جناب مسلم بن عقیل کے یتیم ہیں۔ تو وہ گھر گئی، گھر میں جا کے اس نے اپنی مالکہ کو کہا، مالکہ مومنہ تھی، اس نے جیسے ہی خبر سنی کہ جناب مسلم کے یتیم ہیں تو جلدی سے اس اپنی نوکرانی کو، اس کنیز کو اس نے خلعت فاخرہ دے کر آزاد کیا اور جلدی سے اس تالاب پہ آئی، اس نخلستان میں آئی، دونوں بچوں کو گھر لے گئی، بہترین پوشاک پہنائی، کھانے دیے، سکون سے ان بچوں نے رات گزاری۔ اور رات کا آخری وقت کہ دونوں بچے، ان دونوں میں سے بڑا محمد تھا، چھوٹا ابراہیم تھا، دونوں میں سے جو چھوٹا تھا اس نے کہا بھیا اٹھیں، لگتا ہے ہماری آخری رات ہے اور صبح ہمارا آخری دن ہوگا۔ تو بڑے نے کہا بھیا کیسے؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، اور میرے بابا جناب مسلم بھی ہیں، مولا علیہ السلام بھی ہیں، یہ ساری ہستیاں موجود ہیں، اور میرے بابا مسلم کو اللہ کے رسول اور مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسلم اپنے دونوں بچوں کو چھوڑ آئے ہو کوفہ میں، ان بھیڑیوں میں چھوڑ آئے ہو، ان ذلیل لوگوں میں اور لانتیوں میں چھوڑ کے آ گئے ہو۔ تو جناب مسلم نے فرمایا کہ آج انشاءاللہ وہ بھی آ جائیں گے۔ تو ہوا یہ کہ دن ہوا، اس کے بعد جیسے لکھا ہے قید کر دیے گئے، تو سال قید رہے۔ سال کے بعد ایک دن کہتے ہیں، بڑا چھوٹے سے کہتا ہے، چھوٹا بڑے سے کہتا ہے بھیا سال ہو گیا پڑے ہیں، صبح آتا ہے داروغہ جیل کا، زندان بان آتا ہے، آ کے ہمیں ایک روٹی اور ایک پیالہ پانی کا دے جاتا ہے، کبھی پوچھتا بھی نہیں ہے، اور سارا سال گزر گیا ہے، ہم ایسے پڑے رہیں گے، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، ہمیں زندان نے کھا لیا ہے۔ تو آج جب وہ آئے تو ہم کہیں گے کہ ہم مرتبہ جو مقام منزلت ہے ہماری سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مولا علیہ السلام سے اور جناب مسلم بن عقیل سے، تو ہم وہ اسے بتائیں گے، شاید ہو سکتا ہے کہ ہماری باتیں وہ سن کر ہم پر کچھ رحم کرے، ہمارے کھانے کا انتظام اچھا کرے، ہمارے لیے پانی ٹھنڈا دے، ہمیں غذا صحیح دے۔ تو جب وہ آیا، مشکور نام تھا اس کا، تو مشکور داروغہ جب آیا ہے، زندان بان آیا، تو کہا کہ یا شیخ اتعرف محمدن، اے شیخ کیا تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے؟ اس نے کہا قال کیف لا اعرفہ، میں کیسے نہیں جانتا، ہوا نبی جی، وہ میرے نبی ہیں، میں کیسے نہیں جانتا۔ کہا اچھا کہ قال افتعرف علی، کیا تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جانتا ہے؟ اس نے کہا قال کیف لا اعرفہ، ہوا ابن امی نبی و اخو نبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں اور ان کے بھائی ہیں، کیسے نہیں جانتا ہوں۔ تو کہا کیا کہ اے شیخ کیا تو افتعرف جعفر ابن ابی طالب، کیا تو جناب جعفر بن ابی طالب کو جانتا ہے؟ تو اس نے کہا قال لا اعرفہ جعفر ابن ابی طالب، اس کو کیوں نہیں جانتا کہ جعفر وہی ہے جو اللہ نے ان کو جنت میں 2 پر عطا کی ہیں اور ان کے ساتھ وہ پرواز کرتے ہیں۔ کہا کہ کیا تو مسلم بن عقیل کو بھی جانتا ہے؟ کہا کیوں نہیں جانتا۔ تو کہا ہم اطرت نبی ہیں اور من ولد مسلم بن عقیل بن ابی طالب، جناب مسلم بن عقیل بن ابی طالب کے ہم بیٹے ہیں۔ تو کہا میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا کہ مہربانی ہوگی، ہمیں اچھا پانی دے، اور ہمیں آج تک نہیں آپ نے نہ اچھا پانی دیا ہے، نہ غذا اچھی دی ہے، نہ پانی ٹھنڈا دیا ہے، نہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، ہمیشہ تو سختی کرتا رہا ہے۔ تو اس نے جب یہ سنا کہ یہ اطرت نبی سے ہیں تو پاؤں پہ گر گیا، بوسے لینے لگا، کہا مجھے معاف کر دو اور میری شکایت نہ کرنا اللہ کے رسول سے، مجھے بخشوانا، اور میں کوشش کرتا ہوں میں آج ہی آپ کو رہا کر دیتا ہوں۔
تو رہا کر دیا اس نے، جیسے مشکور تھا نام اور تھا بھی ایسے ہی، اس کی سائی جمیلہ مشکور ہوئی عند اللہ اور نام بھی مشکور تھا، نہایت اچھے عقیدے کا اور محب محمد و آل محمد تھا۔ اس نے ان بچوں کو رہا کر دیا، رات کا وقت تھا، رہا کیا، جاؤ بچوں یہ راستہ ہے، یہ مدینے جائے گا، قادسیہ چلے جانا، قادسیہ سے پھر مدینے چلے جانا۔ تو بچوں کو راہ پہ لگا دیا اور ساتھ اپنی انگوٹھی بھی دی کہ جب قادسیہ جاؤ گے تو اس کو بیچ کے تمہارے زاد راہ بھی حاصل ہوگا۔ تو بچے چلے اور رات گزری، صبح ہوا، تو جب صبح ہوئی تو جلدی سے ہی بندہ پہنچ گیا مشکور کے گھر کہ تو نے مسلم بن عقیل کے بچوں کو رہا کر دیا ہے اور تیار ہو جا کہ تجھے سزا ملے گی۔ کہ جب آیا ابن زیاد کے پاس دربار میں مشکور صبح، تو آ کے کہا تو ڈرتا نہیں ہے، تو مجھ سے نہیں ڈرتا؟ تو جناب مشکور کہتے ہیں کہ میں تجھ جیسے ظالم سے کیسے ڈروں، تو دشمن آل رسول ہے، مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کہا میں تجھے سزا دوں گا۔ کہا تو مجھے سزا دے گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد لعنتی نے جلاد کو کہا کہ اس کو 500 کوڑے مارے جائیں، اس کی یہ سزا ہے۔ تو جلاد کوڑے مارنے لگا، جیسے ہی پہلا کوڑا مارا تو جناب مشکور نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر کوڑا مارا، اپنی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کی، پھر اس نے کوڑا مارا، یہ کوڑے مارتا جاتا اور وہ اللہ سے دعا مانگتا۔ آخر کار اس نے کہا کہ پروردگار میرا اللہ گواہ رہنا، میں تیرے رسول اور اس کی آل کی محبت میں یہ کر رہا ہوں، مجھ پر ظلم کیا جا رہا ہے، مجھے قتل کیا جا رہا ہے، اور تو گواہ رہنا اور مجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کے خدمت گاروں میں سے قرار دینا۔ بس یہی کہنا تھا کہ خاموش ہو گیا اور پھر اس کو قتل کر دیا گیا۔ اور ادھر بچے کیونکہ وہ کنیز کے بعد پھر اس کی مالکہ لے گئی تھی بچے گھر، تو ساری رات وہیں رہے، اور رات کا کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ پھر اس کا وہ داماد تھا حارث ملعون، وہ آ گیا تلاش کرتا کرتا۔ جب پوچھا گیا کہ کیوں اتنی دیر رات کو لیٹ آیا ہے، وجہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ مسلم بن عقیل کے 2 یتیم گم ہو گئے تھے، مشکور نے اس کو آزاد کر دیا تھا، رہا کر دیا تھا، اور ہم نے سارا دن تلاش کیا ہے اور اس کو تلاش کرتے رہے ہیں۔ اور عبید اللہ ابن زیاد لعنتی نے اس کے لیے 2000 درہم انعام بھی رکھا ہے کہ جو ان بچوں کو تلاش کر کے دے گا ان کو 2000 درہم دیے جائیں گے۔ اور میں اسی لالچ میں سارا دن پھرتا رہا ہوں اور اب یہاں آیا ہوں، مجھے جلدی کھانا دو۔ کھانا کھا کے سونے لگا، سو گیا، رات کا آخری وقت ہوا، بچوں کی آوازیں آنے لگیں تو جلدی سے گیا، اور اس لعنتی نے ظلم کیا اور بچوں کو پکڑ کے باہر لایا، صبح ہو گئی تھی۔ تو ایسے کیا کہ پہلے غلام کو کہا کہ یہ تلوار لے اور جا کے ان کو دریا فرات پر قتل کر دے۔ تو غلام لے کے ان بچوں کو چلا، اور غلام کو دے کر ان دونوں شہزادوں نے، بچوں نے کہا، جناب مسلم بن عقیل کے شہزادوں نے کہا کہ تیری شکل ملتی ہے مؤذن رسول جناب بلال حبشی سے۔ تو اس نے کہا ہے تم کون ہو؟ کہا ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ تو اس نے چھوڑ دیا اور چھلانگ لگائی اور پرلی طرف چلا گیا، تلوار بھی پھینک دی۔ پھر اس نے حارث نے اپنے بیٹے کو بھیجا، بیٹے کو بھی انہوں نے، بچوں نے ایسے کہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو جہنم میں جلایا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ایسا نہ کر۔ تو کہا تم کون ہو؟ کہا ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، تیرا باپ ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا نہیں تم نہیں کرتے، ان دونوں کو قتل، پہلے غلام کو قتل کیا، پھر بیٹے کو قتل کیا، اور آخر میں خود تلوار لے کر ان بچوں کے سر پر آ گیا۔ تو بچے رونے لگے، کہا کیوں مارتا ہے ہمیں؟ کہا کہ مجھے انعام ملے گا عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے۔ کہا ہمیں لے جا، بازار لے جا، ہمیں بیچ، اور تجھے وہ رقم جو مطلوب ہے مل جائے گی۔ کہا میں ایسے نہیں کروں گا، میں تمہارے سر لے جاؤں گا۔ اور آخر کار نہ مانا تو بچے رونے لگے اور کہا کہ ایسے کرو، اگر بازار بھی نہیں لے جاتا، ہمیں بیچتا بھی نہیں ہے، ہمیں ابن زیاد کے دربار میں بھی نہیں لے جاتا، تو پھر ایسے کر کہ ہمیں
مہلت دے، اتنی مہلت دے کہ ہم 2 رکعت نماز تو پڑھ لیں۔ اس لانتی نے بڑی مشکل سے اجازت دی، بچوں نے 2 رکعت دریائے فرات کے کنارے نماز ادا کی، اور اس کے بعد پہلے بڑے کو قتل کیا، پھر چھوٹے کو قتل کیا، اور دونوں کی لاشیں دریائے فرات میں بہا دیں۔ جب پہلے کو قتل کیا تھا اور اس کی لاش دریا میں بہائی تھی تو لاش رکی ہوئی تھی، رک گئی تھی، انتظار میں تھی۔ جب چھوٹا آیا تو پھر ساتھ دونوں لاشیں چلیں اور دریا میں بہہ گئیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔